بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي. قیامت کی علامات، یہ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے۔ اپنے موضوع پر بات کرنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا سینہ اپنے دین کے علم کے لیے کشادہ فرما دے، قرآن حدیث کے نور کے لیے ہمارے سینوں کو ہموار کر دے، اس قابل بنا دے۔ وہ روشنی جو اس موضوع کے حوالے سے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں پہنچائی ہے، یا اللہ اس کا ایک وافر حصہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارشادات آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو ایمان لے آئے اور ایک وہ جو ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ قیامت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھے، اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ سورہ الاعراف کا اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں انہی لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام جب قیامت سے ڈراتے، کیونکہ آپ نذیر تھے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے تھے، اس دن کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے جب آپ ڈراتے تو آپ سے پوچھتے وہ جس قیامت کی بات کرتے ہو وہ کب آئے گی؟ اور یہ سوال قرآن مجید میں ان کی طرف سے کافی دفعہ دہرایا گیا ہے، کیونکہ وہ بار بار سوال کرتے تھے کب آئے گی، آتی کیوں نہیں، کل آنی ہے آج ہی آ جائے، مثلا اس طریقے کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ قل انما علمها عند ربی، ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، کب آئے گی۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت پر ہی وہی ظاہر کرے گا۔ وقت کسی کو معلوم نہیں اور اسے اسی نے ظاہر کرنا ہے، اور وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ تمہارے مطالبے اور تمہارا بار بار اس کے بارے میں اصرار کرنا، بے خوفی سے اور بڑی دیدہ دلیری سے کہنا کہ لاؤ وہ قیامت لاتے نہیں، تو اللہ نے ہی ظاہر کرنی ہے اور اپنی مرضی سے کرنی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت پر آئے گی۔ لیکن یاد رکھو ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین پر وہ ایک بہت بھاری خبر ہوگی، اس کے آنے کو آسمان و زمین برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ تمہاری دلیری اور جسارت ہے کہ بار بار پوچھ رہے ہو کب آئے گی، ورنہ آسمان و زمین پر بڑی بھاری واقع ہوگی، اچانک آئے گی، اچانک۔ تو ایک یہ لوگ تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے تھے، وہ بھی قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیں سوال ایک ہی ہے، کرنے والے دو لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور اس کے باب میں، اس کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور ایک وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ سوال ایک ہی ہے،
یہ سوال بھی ہے کب آئے گی، اور صحابی نے بھی سوال کیا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جواب بدل گیا، فرمایا ما اعددت لها، اے پوچھنے والے تیاری کیا کی ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ آپ نے سوال کا براہ راست جواب دینے کی بجائے سوال پر سوال کر دیا، تیاری کیا ہے؟ جس سے اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ اس کے لیے تو تیاری کی ضرورت ہے، بغیر تیاری کے نہیں۔ ہر سفر کے لیے سامان سفر ہوتا ہے، اس آخرت کے سفر کے لیے سامان کی ضرورت ہے۔ کیا سامان ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بس واجبی سا مسلمان ہوں، یعنی واجبات پر عمل کرتا ہوں، فرائض جو اللہ نے کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور جو واجب چیزیں ہیں۔ نفلی کام نہیں میرے پاس زیادہ کوئی، نفلی نمازیں، نفلی صدقہ، نفلی روزے نہیں، واجبی مسلمان۔ ہمارے ہاں واجبی مسلمان کا مطلب بے نماز بھی واجبی مسلمان ہی ہے، بے نماز، بے روز، زکوٰۃ فرض و زکوٰۃ نہ دے، اس کے علاوہ اللہ کے احکام جو فرائض میں آتے ہیں وہ پورے نہ کرے تو واجبی سے مسلمان، یعنی معمولی سے بس نام کے مسلمان۔ واجبی مسلمان کے جو اصل معنی اور مفہوم ہے اس سے نا واقف ہی ہو گئے۔ واجبی مسلمان وہ جو واجبات پر عمل کرتا ہو، فرائض کی پابندی کرتا ہو، فرائض کا تارک وہ واجبی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی واجبی سا مسلمان، نفلی کام نہیں ہے میرے کھاتے میں زیادہ۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ایک بات ہے، محبت ہے مجھے آپ سے اور اللہ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر پریشان نہ ہو، المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں ہمیں اس دن مسلمان ہونے کے بعد، اس دن جب یہ آپ نے بات کہی تھی نا، اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر، کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اور ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت ہے ہمیں، تو ان کے ساتھ ہم ہوں گے قیامت کے دن پر۔ تو آپ غور کیا آپ نے، ایک ہی سوال ہے، کرنے والے دو ہیں، دونوں کی نیتیں مختلف ہیں۔ جو پہلا طبقہ ہے وہ ایمان نہیں لایا، قیامت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اس کا جواب اور ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اس کے بارے میں فکر مند ہیں، قیامت کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، جواب بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی قیامت کے معاملے میں سنجیدہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں، کون کون سے یاد کر لیں، یہ بھی اگر یاد نہیں ہے تو، یاد ہے تو الحمدللہ، نہیں یاد تو یاد کر لیں۔ ایمان کے 6 بنیادی ارکان جس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، اس کی ذات و صفات اور اس کے متعلقہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان سب کے ساتھ اللہ پر ایمان، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کے سب رسولوں پر ایمان، 3 اللہ کی سب کتابوں پر ایمان، 4 اور 6 آخرت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے۔ 5واں یہ، 6 کیا ہے آخری، اللہ کی تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، اللہ نے جو مقدر کرنا تھا انسان کو وہ پسند ہے یا ناپسند ہے، انسان کو فائدہ ہو رہا ہے یا دنیاوی لحاظ سے نقصان ہو رہا ہے، اللہ نے مقدر کیا، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی تقدیر میں کوئی چیز بھی حکمت کے خلاف نہیں ہے، اللہ کی حکمت کے مصلحت کے خلاف نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان میں ایک رکن جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود کہ مسلمان ہیں آج ہم اس معاملے میں اور اس باب میں سنجیدہ نہیں ہیں، قیامت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوہار تھے یہ، اور مکے کے لوگ ان سے اپنا کام کرواتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی۔ عاص بن وائل مشرکوں کا ایک سرغنہ، بڑا سردار، اس نے ان سے ایک تلوار بنوائی تھی لیکن پیسے نہیں دیے،
پیسے کے لیے شرط لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو پیسے لے لو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو پیسے مل جائیں گے۔ اب ایک مزدور آدمی جس نے جو دن بھر مزدوری کی ہے، رات کو ملے گی، اسی کے ساتھ اپنے بچوں کا کنبے کا پیٹ پالنا ہو اور وہ پیسے اس کے مار لیے جائیں، سوچیں گھر بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا کھانے پینے کے لیے؟ اس نے کہا جی پیسے نہیں ملیں گے، محمد کا ساتھ چھوڑ دو سر راج۔ کہنے لگے بھی دیکھو تم مر کر دوبارہ جب تک زندہ بھی ہو جاؤ گے تب تک بھی میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگا اچھا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا؟ بالکل ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب مر کر دوبارہ زندہ ہوگا نا قیامت، اس وقت بھی میرے پاس بڑا مال ہوگا، تب آنا میں پیسے دے دوں گا تمہیں، قیامت کو دے دوں گا۔ کب دوں گا؟ قیامت کو دوں گا، وہاں آ کے لینا۔ یہ کس کا جواب ہے؟ ایک کافر کا، ایک مشرک کا جواب، قیامت کو لے لینا۔ تو میری معلومات، میرے تجربے اور میرے مشاہدے میں ایسے کلمہ گو لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے پیسے ڈکار جاتے ہیں، اور جب قیامت کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اب قیامت کو ہی لینا، پھر اب قیامت کو ہی لیں گے۔ بتائیے ایک کافر اور مشرک جو قیامت پر ایمان نہیں لایا اس کے جواب میں اور ایک کلمہ گو شخص کے جواب میں کیا فرق ہے؟ قیامت کے معاملے میں اتنے دلیر ہیں بعض لوگ، اچھا قیامت کو لے لینا، اب بات نہ کرو، بات ختم ہوگی نا، قیامت کو لینا جا۔ تو میں یہ کیا کر رہا تھا کہ ہم قیامت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، فکر مند نہیں ہیں۔ جو فکر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، حقیقت یہی ہے کہ آج ہمیں وہ فکر نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں طالب آخرت بن کر زندہ رہتا ہے، مسلمان طالب دنیا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر دنیا کی فکر مندیاں، دنیا کی فکروں میں سوتا ہو، دنیا کی فکروں میں بیدار ہوتا ہو، دنیا کی فکریں حل ہونے سے خوش ہو، دنیا کی فکریں اسے بیمار کر دیں، دنیا کی فکروں میں وہ جیتا ہو اور دنیا کی فکروں میں مرتا ہو اور اسی میں غوطے لگا رہا ہو۔ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان حقیقت میں وہ طالب آخرت ہوتا ہے، آخرت کے معاملے میں فکر مند ہوتا ہے۔ ہماری غرض و غایت بھی اصل میں اس موضوع کی مناسبت سے یہ فکر پیدا کرنا بھی ہے، ہمارے اندر فکر پیدا ہو اس قیامت کے معاملے میں۔ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ یہ ہمارا موضوع فکر آخرت نہیں ہے، لیکن مقصد یہی ہے، ہمارا موضوع ہے علامات قیامت۔ یہ علامات قیامت، یہ موضوع، اس کے انتخاب کی وجہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ جو علامات قیامت ہے یہ بھی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ محدثین رحمہم اللہ اجمعین کی کتاب میں جو احادیث پر مشتمل ہیں، آپ انہیں اٹھا کر دیکھیں، ان کتابوں میں الگ سے ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں علامات قیامت کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام فرامین، وہ تمام حدیثیں جو انہیں مختلف سندوں اور روایات کے ذریعے پہنچی، محدثین نے ان کا اہتمام کیا، اور ہر کتاب مشکات المصابیح حدیث کی ابتدائی کتابوں میں سے، منتخبات میں سے، آپ اس کو اٹھائیں، علامات قیامت پر الگ آپ کو بات ملے گا۔ سنن ترمذی اٹھا لیں، صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، سنن ابی داؤد اٹھا لیں، سنن ابن ماجہ اٹھا لیں، یہ معروف کتابیں جو عام بازار میں دستیاب ہیں، ہر شخص کسی بھی بک شاپ سے جا کے یہ کتاب خرید سکتا ہے۔ اس میں ہر محدث نے رحمہ اللہ تعالی نے ان احادیث کو الگ سے جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے اشراط الساعہ، علامات قیامت۔ اور ہوتا ہے موضوع بڑا لائق توجہ ہے، ایسا موضوع ہے کہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، محدثین نے اس کی طرف توجہ کی ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید میں بھی قیامت کے حوالے سے کئی علامات کا ذکر بار بار ہوا ہے۔ سورہ کہف پڑھیں، 16ویں سپارے میں جا کے یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے، سورہ کہف۔ سورہ
الانبیاء 70ویں سپارے میں اس کے آخر رکوع کے اندر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے کہ وہ جب سوراخ کھلے گا دیوار ڈھہ جائے گی، وہاں سے وہ نکلیں گے، فوجوں کی فوجیں نکلیں گے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی علامات قیامت کا ذکر ہے قرآن مجید کے، اشارات موجود ہیں، تو احادیث کی بھی موجود ہیں۔ تو جو قیامت کی علامات قرآن یا حدیث میں بتائی گئی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بھی دینی علم کا ایک حصہ ہے۔ محدثین نے پھر اس کا اہتمام کیا ہے، قیامت کی علامات جمع کی، اور پھر ایک حدیث اس حصے میں خاص طور سے میں عرض کروں گا، صحیح مسلم حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر یہ پہلی حدیث ہے۔ اسی طرح مشکات المصابیح میں بھی کتاب الایمان کی یہ پہلی حدیث ہے۔ یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن 5واں وہ قیامت پر ایمان ہے۔ تو یہ جو حدیث میں عرض کرنے والا ہوں یہ مشکات المصابیح میں، صحیح مسلم میں، اور اسی طرح بعض اور کتاب میں جو حدیث کی ان میں ایمانیات کے چیپٹر میں باب میں سب سے پہلے یہ حدیث لائی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، بڑے سیاہ بال اور سفید لباس، جیسے ابھی حمام سے نہا کے نکلا ہو، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بڑے احترام اور ادب سے دوزانو ہو کے، آپ کے گھٹنے مبارک تھے نا، تو گھٹنوں کے سامنے گھٹنے لگا کے یوں ادب اور احترام سے بیٹھ گیا، بڑے احترام کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کو سوال کرنے لگا۔ ہم حیران تھے کہ بندہ تو اجنبی ہے، مدینے کے رہنے والا نہیں، سفر سے آیا ہے مسافر، لیکن سفر کے نشانات بالکل نہیں ہیں، نہ گرد و غبار، نہ کپڑوں پر کچھ ہلوٹیں پڑی ہوئی، نہ بالوں کے اندر نہا دھو کے صاف ستھرا ہے۔ اس نے سوالات شروع کیے۔ پہلا سوال کیا، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 5 ارکان اسلام بتائے، اور کہنے لگا آپ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کہتے ہم بڑے حیران ہوئے، یسألہ ویصدقہ، سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق کر رہا ہے۔ سوال کرنے والا شخص جب سوال کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو آتا نہیں ہے، اور جواب ملنے پر کہا ہاں جی آپ نے بالکل سچ کہا ہے، اس کا مطلب اس کو آتا ہے۔ جب آتا ہے تو سوال کیوں کیا اس نے؟ عجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، بڑی عجیب بات ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا جی اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے ایمان کے 6 ارکان بتایا جو بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر اس نے کہا جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پھر کہنے لگا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان بتائیے، احسان کیا ہوتا ہے، نیکی کیا ہے، نیکی کی حقیقت اور جوہر کیا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگا جی صدقت، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پھر چوتھا سوال یہ کیا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ما المسئول عنہا باعلم من السائل، کہ اب سوال کیا نا، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا دونوں کا علم برابر ہے، اس میں نہ تمہیں پتا ہے اور نہ اس کے بارے میں مجھے ہی پتا ہے۔ کہا جی اچھا کوئی بات نہیں، اخبرنی عن اماراتہا، اس کی کوئی علامتیں ہی بتا دیں، قیامت کی علامات بتائیں۔ آپ نے علامات بتائی۔ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، بڑے بڑے جو اونٹوں کے چرواہے وغیرہ، ننگے پاؤں ننگے بدن رہنے والے، ایسے دیہاتی اجڑ گنوار، اتنا مال آ جائے گا کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کے اندر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اور آپ نے 1-2 علامات بتائیں تو وہ آپ کی تصدیق کر کے چلا گیا۔ صحابہ بھی اسی حیرانی میں گھومتے کہ یہ مسافر تھا، یہ مقیم مقامی آدمی تھا، مقامی تو لگتا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ عجیب بات ہے، سوال کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ صحابہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی، وہاں کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا اور سوال کرنے میں اتنی شائستگی، اتنی احتیاط، کوئی زائد لفظ نہیں، بڑے ادب سے بات کر رہا ہے، بڑے احترام سے، بڑی منت سماجت سے بات کر رہا ہے۔ تو
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خاص طور پہ آپ سے سوال کرنے کا ادب بھی اسے سیکھا کہ سوال کتنا پیارا انداز ہے، بیٹھنے کا انداز کتنا پیارا ہے، اللہ کے رسول کا ادب کتنا کر رہا ہے، احترام کتنا کر رہا ہے، کمال احترام کیا اس نے۔ آپ نے کہا دیکھو بھی ذرا صاحب کو ڈھونڈو، کہاں گیا، باہر دیکھو ذرا۔ صحابہ کے باہر نکلے، غریب یہ دیکھو وہ دیکھو، بندہ غائب، پتہ نہیں کہاں گیا۔ یہ مختلف روایات میں تفصیلات آتی ہیں۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا عمر پتہ ہے کون تھا، یہ کون تھا صاحب؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ فرمایا یہ جبریل تھے، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم۔ ذرا بتائیے اس مجلس کے کیا کہنے جس میں اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہانوں کے سردار، ساری کائنات فرشتوں سمیت، نبیوں، پیروں، نیکوں، صلحاء سمیت ترازو کے ایک پرڑے میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پرڑے کے اندر ہو، ساری کائنات مل کر ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ خود موجود ہوں اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ موجود ہوں، اور بیچ میں 1,24,000 نبیوں تک اللہ کا پیغام لانے والا تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی موجود ہو۔ کیا عظیم مجلس ہو، یہ جبریل تھے، یہ جبریل۔ فَمَا أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیے تھے تاکہ تمہیں جواب مل کر تمہیں دین معلوم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ علامات قیامت بھی دین کا حصہ ہے۔ انہوں نے علامات قیامت پوچھی تھی نا، تو فرمایا کہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے، تو علامات قیامت بھی دین کا حصہ ہے، ان کو سیکھنا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اور صحابہ میں سے بعض ایسے تھے جیسے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اسی طرح کی روایات کا، احادیث کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ وہ روایات جن میں اس طرح کی باتیں ہوں، فطروں سے خبردار کیا گیا ہو، مشکل حالات جو کیا کہتے ہیں کروشل ٹائمز جو ہوتے ہیں انسانی زندگی کے مشکل ترین، ان حالات کے بارے میں جو احادیث ہوتی تھی اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جو ہدایات اور نصیحتیں ہوتی تھیں، وہ ان کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے معمول کے جو حالات ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، میں غیر معمولی حالات کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ لوگ خیر اور آسانی والے معاملات کے بارے میں پوچھتے تھے، میں مشکل حالات اور جن میں شر اور فتنے پیدا ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں بات کیا کرتا تھا۔ یہ رجحان ہوتا ہے، طبیعت کا میلان ہوتا ہے۔ وہ ان حدیثوں کے خاص شائق اور اس میں دلچسپی لینے والے تھے۔ تو صحابہ قیامت، اس کی علامات اور اس کے بارے میں فکر مندی رکھتے تھے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا ہماری گفتگو کا، قیامت کے بارے میں سنجیدگی پیدا کرنے کے حوالے سے۔ اگر ہم سنجیدہ ہیں تو پھر ہمیں علامات قیامت پر توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ یہ دین کا حصہ ہے، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا یہ دین ہے۔ پھر آگے علامات قیامت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ احادیث میں اور محدثین نے جو اس کے لیے عنوانات قائم کیے ہیں وہ اشراط الساعہ ہیں۔ یہ اردو میں ایک لفظ آپ بولتے ہیں شرط، اور اس کی جمع شرائط بولتے ہیں۔ یہ لفظ وہی ہے، شرط عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی جمع اشراط۔ شرط علامت کے معنی میں بھی ہے، اشراط علامات، اور الساعہ قیامت، اشراط الساعہ قیامت کی علامات۔ یہ دو لفظ ہو گئے، اشراط الساعہ علامات قیامت، یہ اس کا ترجمہ ہے علامات قیامت۔ تو جب کسی چیز کے بارے میں یہ پتہ چل جائے، قرآن یا حدیث میں آئی ہے کہ یہ علامت قیامت ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ واقعات، وہ حالات، اور وہ واقعات و حالات کسی فرد یا افراد کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ بات کسی زمانے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کسی وقت کے بارے میں، وہ بات کسی جگہ، کسی زمین، کسی ملک، کسی علاقے اور خطے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، سب بارے میں نہیں، افراد کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں وہ باتیں، جگہوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، علاقوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں بھی وہ باتیں ہو سکتی ہیں، طرح طرح کی مختلف۔ تو کوئی بھی ایسی بات جس کو قیامت کی علامت کے طور پر کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ واقعات ہوں گے، فلاں زمانے میں ایسا ہوگا،
اس طرح کا حکمران یا اس طرح کے حکمران ہوں گے، حالات اس طرح کے پیدا ہو جائیں گے، لوگ فلاں فلاں خرابیوں والے یا خوبیوں والے آ جائیں گے، قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ اور کئی دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیامت کی نشانیوں کا نام لے کر بتایا کہ یہ فلاں 10 چیزیں، فلاں اتنی چیزیں گن لو، جب یہ پوری ہو جائیں گی تب قیامت آئے گی، اس سے پہلے پہلے یہ واقعات ہوں گے۔ تو ایسی تمام باتیں جن میں قیامت سے پہلے پہلے کے بارے میں بتایا گیا کہ میری امت میں فلاں کام ہوں گے، دنیا میں یہ کام ہونے لگ جائیں گے، لوگ اس طرح کے آ جائیں گے، حکومتیں اس طرح کی اور اس طرح کی ہوں گی، لوگ ایسے ہوں گے، حالات اس طرح سے بن جائیں گے، بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے وغیرہ۔ یہ ساری باتیں کیا کہلاتی ہیں؟ علامات قیامت کہلاتی ہیں۔ لیکن اس میں یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ ساری کی ساری کوئی شر والی اور خرابی والی باتیں اور خطرے والی باتیں ہی ہیں۔ علامات قیامت میں آپ نے اچھی باتیں بھی بتائی ہیں، قیامت کے علامات میں اچھی باتیں بھی آپ نے بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں مہدی کا آ جانا، جس کو امام مہدی کہتے ہیں، مہدی دنیا میں آئیں گے تو کیا دنیا میں کوئی خطرہ پیدا ہو جائے گا؟ بلکہ امت پر جو خطرات ہر طرف سے چھائے ہوئے ہوں گے اور امت ان میں گری ہوئی ہوگی اور وہ مشکل ترین ٹائم ہوگا، تو مہدی کے آنے سے اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے گا کہ وہ خطرے امت کے ٹلنا شروع ہو جائیں گے، خطرات کے جو بادل ہیں وہ چھٹنا شروع ہو جائیں گے اور امت کے لیے امن و امان کا اجالا طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو مہدی کا آنا یہ خیر کی خبر ہے، شر کی خبر نہیں ہے۔ اور انہی کے زمانے میں، ان کی موجودگی میں سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہونا یہ مزید خیر کی علامت ہے۔ ان کا آنا شر نہیں ہے، لیکن ہے وہ بھی قیامت کی علامت۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیا ہوگا؟ خنزیر قتل کر دیے جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، صلیب ختم ہو جائے گا، توڑ دی جائے گی دنیا میں کہیں صلیب، یعنی مذہب ختم ہو جائے گا۔ صلیب ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ وہ مذہب ختم ہو جائے گا عیسائیت میں، اور وہ پھر جزیہ نہیں لیں گے، جس سے بھی قبول کریں گے اسلام ہی قبول کریں گے، جزیہ نہیں۔ یہ تب تک دنیا میں جزیہ کا قانون رہے گا، بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہونا چاہتے تو جزیہ دے کے رہو، لیکن وہ جزیہ بھی قبول نہیں کریں گے، اسلام بھی قبول کریں گے۔ تو پھر پوری دنیا بس چپے چپے میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف اسلام، ایک ہی مذہب دنیا میں ہو جائے گا، ہر طرف اسلام کے پھریرے لہرا جائیں گے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت قائم کر گئے ہیں، اسی منہج پر دوبارہ خلافت پوری زمین پر قائم ہوگی۔ یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ تو یہ خیر والی بات ہے۔ تو علامت قیامت کا مطلب یہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بری چیز ہی ہو، وہ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ تو علامات قیامت سے مراد کیا ہوا پھر؟ کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حالات بیان کیے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، افراد ہیں اچھے ہیں یا برے، ان کے بارے میں بتایا گیا ایسے اور ایسے لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح ملکوں اور خطوں کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ علامات قیامت۔ آپ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ قیامت سے پہلے ایسے اور ایسے ہوگا۔ تیسری بات ہماری یہ ہے، یہ علامات قیامت کو ماننے اور ایمان لانے۔ ایک مسلمان آدمی تو مانتا ہی ہے، آپ نے جو بیان کر دیا وہ سچ ہے، اور مانے گا تو ایمان ہوگا، نہیں مانے گا تو ایمان نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس کو بھی ہمارے محدثین نے، علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے علامات قیامت کو بیان کرنے کا۔ تو ساتھ یہ واضح کیا کہ ان علامات کو ماننے کا فائدہ کیا ہے، علامات قیامت پر ایمان لانے کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا کیا ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی علامات آپ نے بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے حالات کے بارے میں، وہ ساری چیزیں امور غیب میں سے، ان دنیا کو ان کا پتہ نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، وحی کے ذریعے بیان کی ہے۔ تو جتنے بھی امور غیب ہیں جو انسانی مشاہدے میں چیزیں نہیں آتی، انسانی تجربے میں نہیں آتی، مستقبل کے حالات کی خبر کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ غیب دانی کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے، مستقبل کے حالات کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔